لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کثرت عبادت کے لیے افضل ترین شکل اعتکاف ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا جائے۔ اعتکاف سے مراد دنیاوی معاملات سے کٹ کر منقطع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر یکسو ہو جائے۔ اور آخری عشرہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان قرآن کو ایک بار دہراتے، یعنی دور کیا کرتے تھے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ نے 2 مرتبہ کیا۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ 10 أَيَّامٍ فَاعْتَكَفَ 20 يَوْمًا فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے اعتکاف بھی 2 عشرے کیا، 20 دن کیا تھا۔ تو اعتکاف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور عبادت کی بہترین شکل ہے کہ کثرت عبادت کے لیے بندہ آخری عشرہ اعتکاف میں گزارے اور پھر مکمل طور پر یکسو ہو جائے، عبادت میں مگن ہو جائے، دنیا کے معاملات کو چھوڑ دے۔ رہبانیت یہی ہے کہ دنیا کے سے کٹ ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ ویسے تو اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن ان 10 دن کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر بالکل دنیا سے منقطع ہو کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تو اعتکاف کرنے والا 20ویں روزے اذان مغرب سے پہلے مسجد میں آئے، روزہ مسجد میں افطار کرے، اور جب غروب آفتاب ہو جائے ساتھ ہی 21واں روزہ اس کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا آخری عشرہ مکمل اعتکاف کا ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ کرتے ہیں، خاموش ہو جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ کرتے صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، تو پھر آپ صبح کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے، یعنی رات ساری ویسے مسجد میں رہتے، لیکن صبح کی فجر پڑھنے کے بعد جو ایک خاص حجرہ بنایا جاتا ہے، ایک جگہ مقرر کی جاتی ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے، تو پھر آپ نماز پڑھتے اور اس میں داخل ہوتے، اور مسجد میں اعتکاف کرنے والا اس سے ملنے کے لیے اس کی بیوی آ سکتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعتکاف پر تھے، سیدہ حفصہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، تو جب میں واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کہ میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر بیوی آتی ہے ملنے کے لیے تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتی، لیکن بوجہ ضرورت، کیونکہ اعتکاف جب ہوتا ہے تو بندہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، دنیاوی معاملات سے، بیجا گفتگو سے، گپ شپ سے اور دوسرے غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو روک کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور مرد کا اعتکاف کرنا مسجد کے اندر یہی مسنون ہے، اور مسجد میں اعتکاف کے دوران پھر دوسرے کاموں کے لیے نکلنا جو غیر شرعی غیر ضروری کام ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں السنت علی المتقی، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ یعود مریض، کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے نہ نکلے، اعتکاف میں ہو تو پھر وہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، ولا یشہد جنازۃ، اور نہ جنازے میں شامل، ولا یمس امرأۃ، اور نہ اپنی بیوی کو چھوئے، ولا یباشرھا، نہ اس سے مجامت کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور نہ نکلے لحاجت، کسی حاجت کے لیے، الا لما لا بد منہ، جو غیر ضروری ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا صرف ضروری کاموں کے لیے نکل سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے، فرض غسل کے لیے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے نکلے، وگرنہ اس کے علاوہ باقی کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر عورت بھی اعتکاف کرنا چاہے تو اس کا بھی اعتکاف مسجد میں ہوگا، عورت کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف عشرے کے آخر تک کیا کرتے تھے، رمضان کے عشرے کے آخر تک اعتکاف کرتے یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں کہ عورتیں اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ یہی عورت کے لیے بھی مسنون ہے کہ وہ اعتکاف کرنا چاہے تو مسجد کو اختیار کرے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ ہو، وہ 10 دن کا اعتکاف نہ کر سکے، لیکن اس کی نیت ہے تو وہ اس سے کم بھی کر سکتا ہے، 1 رات کا بھی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو مسنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ 10 دن ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی 1 رات کا کیا ہے اس سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ کنت نذرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلا فی المسجد الحرام، کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر 1 رات کے اعتکاف کی مسجد حرام کے اندر نیت کی تھی، تو اوفی بنظری کا، کیا میں اپنی اس نظر کو پورا کروں جو میں نے 1 رات کے لیے نظر مانی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کو پورا کرو۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی 1 رات کے لیے بھی بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ رک جانا، ایک جگہ پر جم کر بیٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں۔
تو اللہ تعالی ہمیں اپنی احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔